درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو قبلہ میں جو سب سے افضل قبلہ تھا وہ عطا کیا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ایک اور فضیلت دی. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں معتدل اعتدال پسند امت بنایا. اعتدال کا مطلب بالکل برابر، انصاف ور. اللہ نے فرمایا کہ معتدل، انصاف ور، اعتدال پسند تمہیں امت بنایا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ نے عجیب و غریب ایک مضمون اس آیت کے اندر بیان کیا ہے. میدان محشر میں ایک طرف سارے انبیاء ہوں گے، دوسری طرف ان کی امتیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی امتیوں سے عرض کرے گا کہ نبیوں نے میری بات تم تک پہنچائی یا نہیں؟ امتی کہیں گے ہم تک تو تیری بات کسی نے نہیں پہنچائی. سارے انبیاء بولیں گے اللہ ہم نے تمہاری بات کما حقہ، جیسا کہ پہنچانا تھا، کوئی ہم نے کوتاہی نہیں کی ہے، کوئی کمی نہیں کی ہے تمہاری بات ان امتوں تک پہنچانے میں. مسئلہ تو بگڑ گیا. امتیں کچھ اور کہہ رہی ہیں اور انبیاء کچھ اور کہہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو خطاب کرے گا. امت محمدیہ یہ عرض کرے گی کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. نبیوں نے اور سارے نبیوں نے آپ کی بات اپنی اپنی امت تک پہنچائی ہے. وہ امتیں عرض کریں گی کہ اللہ امت محمدیہ جو نبیوں کی موافقت میں گواہی دے رہی ہے اور ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہے، گواہ بننے کے لیے تو اس زمانے میں ہونا ضروری ہے. امت محمدیہ تو ہم سب کے بعد کی یہ امت ہے، ان کی گواہی کیسے صحیح ہوے گی اور کیسے یہ گواہی دے رہی ہے؟ امت محمدیہ عرض کرے گی کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اور احادیث کی روشنی میں بتایا کہ سارے انبیاء نے اپنی اپنی امت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں پہنچا دی ہے. اس لیے ہم اپنے نبی پر اعتماد کرتے ہوئے جو کہ صادق ہیں، امین ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ انبیاء نے آپ کی بات امتوں تک پہنچائی ہے
اور یہ پہلے کی امتیں انبیاء کے خلاف جھوٹ بول رہی ہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرض کریں گے کہ ہاں ہماری اس امت کو قرآن اور احادیث کا علم کا پتہ ہے، جس کی وجہ سے یہ گواہی دے رہی ہے کہ سارے انبیاء نے اپنی اپنی امت کو آپ کی باتیں پہنچا دی ہیں، یہ امتیں آپ کے خلاف جھوٹ بول رہی ہیں۔ یہ معتدل اور انصاف پسند امت کا یہ نتیجہ ظاہر ہوگا کہ انصاف پسند امت یہ امت ہے، یہ فیصلہ کرے گی کہ سارے انبیاء نے اپنی امتوں تک اپنی باتیں پہنچائی یا نہیں۔ اعتدال اس امت کی ایک الگ صفت قرار دی گئی کہ معتدل امت ہے، اعتدال پسند امت ہے۔ آج کے زمانے میں اور جب سے یہ دنیا قائم ہے، جتنی دوائیں چل رہی ہیں ان سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ انسان کا مزاج اور اس کی طبیعت اعتدال میں رہے، چاہے وہ ہومیوپیتھک ہو، ایلوپیتھک ہو، آیورویدک ہو، یونانی دوا ہو، جو کچھ ہو۔ انسان کے اندر 4 چیزیں ہیں جو طبیعت کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں: سودا، صفرا، بلغم، خون۔ ان 4 چیزوں کے ذریعے سے 4 چیزیں پیدا ہوتی ہیں: گرم، ٹھنڈک، تری، خشکی۔ اگر یہ 4 چیزیں اعتدال میں رہے، یعنی نہ بیشی اور نہ کم، تب انسان کا جسم صحت یاب رہے گا۔ اور اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز زیادہ ہو جاوے گی یا کوئی بھی ایک چیز کم ہو جاوے گی تو انسان کا جسم وہاں سے خراب ہونا شروع ہوگا، اور پھر اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر وہ انسان ایک دن موت کو گلے لگا لے گا۔ آپ اس بات کو سمجھیں۔ مثال کے طور پر سودا، صفرا، بلغم، خون کو تو آپ جانتے ہیں۔ اگر خون اعتدال میں نہ رہے، زیادہ ہو جائے تو ڈاکٹر آپ سے کہے گا بی پی ہائی ہو گیا، علاج اس کا شروع ہوگا۔ یہی خون اپنے اعتدال میں نہ رہے، کم ہو جائے تو ڈاکٹر آپ سے بولے گا بی پی لو ہو گیا، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ اس مثال سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ 4 چیزیں نہ زیادہ ہونی چاہیے اور نہ کم ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے جسم کا حال ہے کہ اگر یہ اعتدال میں رہیں گی چیزیں تب ہمارا جسم صحت مند رہے گا، اور اگر یہ چیزیں اعتدال میں نہیں رہے گی تو ہمارا جسم صحت مند نہیں رہے گا۔ یہی حال ہماری روح اور ہمارے اخلاق کا ہے۔ اگر اخلاق اور ہماری روح اعتدال میں نہ رہے بلکہ کچھ اوپر چلا جائے تو پھر ہم انسانیت سے نکل کر حیوانیت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور اگر یہی اخلاق اور یہی روح حد سے نیچے گر جائے تو پھر اس شکل میں بھی ہم انسانیت سے نکل کر کسی اور مخلوق کی خصوصیت کو اختیار کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جسم کو ٹھیک رکھنے کے لیے
جگہ جگہ اور محلے محلے میں ڈاکٹروں کو بیٹھایا ہے کہ ان چاروں چیزوں کو ہم اعتدال میں رکھیں تب ہماری صحت رہے گی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے، روح کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتابوں کو بھیجا، تاکہ کتابوں کی روشنی میں انبیاء ہمیں سمجھائے اور ہمارے اخلاق ٹھیک رہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے رسولوں کو بھیجا معجزات دے کر تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ آج کا انسان آپ دیکھے ہوں گے اپنی انسانیت کی حد کو پار کر کے کبھی کبھی آگے چلا جاتا ہے۔ شادی کے زمانے میں بارات میں آپ جائیے، ولیمے میں آپ شرکت کیجئے، جس طریقے پر جانور کھاتے ہیں کھڑے ہو کر، وہی حال ہمارا اور آپ کا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس روح کو جس اعتدال میں رکھنا چاہیے اور رہنا چاہیے، ہم نے اس روح پر محنت نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ حد کو پار کر کے حیوانیت میں بدل گئی ہے۔ اب لوٹ کر آنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کرسیاں خالی ملیں گی، ٹیبل خالی ملیں گے، لیکن شروع سے اخیر تک خالی ہی ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری روح کا جو اعتدال ہونا چاہیے وہ اعتدال حد سے پار کر گیا ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے، اس کے علاوہ آپ دسیوں جگہ پر دیکھیں گے کہ ہم انسانیت سے نکل کر کسی دوسری مخلوق کی شکل ہم لے لیے ہیں، اور اب اگر ہم واپس آنا چاہتے ہیں تو ہمارے اخلاق اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہم واپس آنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ روز بروز دوسری مخلوق کے اخلاق کی طرف ہماری ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور انسانیت ہم دھیرے دھیرے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا کھانے پینے کی طرح ضروری ہو گیا ہے۔ بغیر جھوٹ کے نہ تو ہماری دکان چلتی ہے، نہ ہی ہماری تجارت چلتی ہے، بلکہ نہ ہی ہمارا گھر چلتا ہے اور نہ ہی ہم چلتے ہیں۔ بچے سے لے کر بوڑھے تک سب اس صفت کے اندر ملوث ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک انسان کو جس طریقے پر یہ فکر ہے کہ سودا، صفرا، بلغم، خون، ان چاروں کو اعتدال میں رکھ کر وہ صحت یاب ہونا چاہتا ہے، ایسی اسے یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ روح اور اخلاق پر محنت کر کے ان دونوں کو اپنے اعتدال میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت مشہور آیت نازل کی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس اعتدال پر آنے کے لیے، اپنے اخلاق کو بنانے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ اپنے آپ پر بھی امر بالمعروف، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، اور دوسرے کی بھی فکر جو ہماری ماتحتی میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ان سے اللہ تبارک و تعالی کیا چاہتا ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں چھوٹ گئی تو ہماری روح پھر اعتدال کے اندر نہیں رہے گی، ہمارے اخلاق روز بروز بگڑتے چلے جائیں گے۔ پہلی کی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں، واحد ذریعہ یا یہ کہہ لیا جائے کہ سب سے اہم ذریعہ یہی ہے
کہ ان امتوں کا مزاج اور ان کے اخلاق اور ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کا گھریلو زندگی، یہ سب کے سب اعتدال سے بڑھ گئے تھے یا اعتدال سے بالکل نیچے آ چکے تھے، وہ برباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ امت محمدیہ معتدل امت ہم نے تمہیں بنایا، اس اعتدال کا لحاظ رکھنا، اگر تم اس سے آگے بڑھے تب بھی تمہارے لیے ہلاکت ہے، اور اگر تم اس سے نیچے گرے تب بھی تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ بالکل ظاہر سی چیز ہے، آپ کھانے کو تیار کریں، نمک زیادہ ہو جائے یا نمک کم ہو جائے، دونوں میں پریشانی ہے یا نہیں؟ اگر لیول میں ہو، وہی نمک اعتدال میں ہو، تو پھر ایک انسان کو وہی کھانا لذیذ معلوم ہوگا۔ یہ ہر چیز میں یہ بات ہے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بنایا کہ اپنے اعتدال کو تلاش کرنا، اس سے آگے مت بڑھنا اور اس سے بالکل نیچے مت گرنے دینا۔ پہلے کی امتوں کا حال کیا تھا؟ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، وقالت المسیح ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ نبی کو جس پوزیشن پر رکھنا چاہیے ان امتوں نے اس پوزیشن کو آگے بڑھا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اعتدال سے تم ہٹ گئے، تھوڑا نیچے آؤ۔ اور کیا کیا؟ پہلے کی امتوں نے کتنے انبیاء کو نبی مانا ہی نہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معرف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ 70 سے زائد انبیاء کو یہودیوں نے قتل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی اعتدال سے بہت نیچے گر گئے۔ یہی رہو، اس سے آگے جاؤ گے، نبی کو نبی مانو، خدا مت مانو، نبی کو نبی مانو، عام انسان مت مانو۔ اعتدال پر رہو گے تب تم صحیح رہو گے، اگر اعتدال سے آگے جاؤ گے، پیچھے جاؤ گے تو پھر تمہاری ہلاکت ضروری ہے۔ اس امت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبق دیا؟ نبی کو نبی مانو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کا ایک الگ ادب ہے، الگ احترام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26ویں پارے میں یہاں تک فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ یہ اعتدال بتایا۔ اور آگے عمل میں دیکھیں پہلے کی امتوں کا حال کیا تھا۔ آسمانی کتابوں کی آیتوں کو پیسے کے بدلے میں بیچ دیا، رشوت لے لے کے ان کے موافق مسئلے بتا دیے، غریبوں کو کچھ اور بتا دیے، امیروں کو کچھ اور بتا دیے۔ اور دوسرے موقع پر حال یہ تھا کہ ان کے عبادت خانوں میں ایسے ایسے لوگ نظر آئیں جن کا گھر سے کوئی واسطہ نہیں، بال بچے جائے چولہے بھاڑ میں، جسے کہتے ہیں رہبانیت، کہ سب کچھ چھوڑ کر ہم جنگل اختیار کر لیں۔ یہ حد سے بہت اوپر یا تو حد سے بہت نیچے چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو الگ تعلیم دی۔ رہبانیت کہ گھر بار کو آپ چھوڑ دیں، بال بچوں کو چھوڑ دیں، بیوی کو چھوڑ دیں، بالکل نہیں۔ وقت پر نماز پڑھو، فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ کمانے کے لیے۔ اللہ کے احسانات اور انعامات ہر وقت اتر رہے ہیں،
ہونا یہی چاہیے تھا کہ 24 گھنٹہ ہم عبادت کے اندر رہیں، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا کہ اولاد کی بھی خدمت کرو، ان کی دیکھ ریکھ کرو، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، بیوی کی بھی فکر رکھو، ماں باپ کی بھی فکر رکھو۔ یہ ہے اس امت کی تعلیم۔ بالکل مسجد ہی اختیار کر لو 24 گھنٹے کے لیے، بچے کیا کر رہے ہیں ہمارے اور والدین کیسے ہیں کوئی فکر نہیں، یہ ہمارا اسلام نہیں سکھاتا۔ اور نبی اکرم کے صحابہ نے قیصر و کسریٰ کو فتح کر کے یہ دکھا دیا کہ دین صرف مسجد اور مدرسے میں نہیں ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ بھی دین ہے۔ ہر جگہ ہم دین کو قائم کر سکتے ہیں، صرف اپنے آپ کو مسجد تک بک کر لیں، مدرسے کو ہی لازم پکڑ لیں، یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نہیں دی، اعتدال پر رکھا۔ پہلے کی امتوں کی معاشرتی زندگی دیکھیے کہ ان کے معاشرے کا کیا حال تھا۔ بلکہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، یہ نہیں کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے، یہ نہیں کھائیں گے۔ اللہ والے ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں سب کھاؤ، جم کر کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ معاشرے کا ان کا حال یہ تھا کہ ہر وقت ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار۔ دو فریق کے اندر اگر تھوڑی سی بحث ہو جاتی، وہ لڑائی سالہ سال نہیں سینکڑوں سال چلتی تھی۔ ہر ایک شخص اپنے خاندان والے کو، بچوں کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ ذرا اس پر دھیان رکھنا، وہ ایک زمانے میں مجھ سے لڑا تھا۔ ظلم عام تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، ایک دوسرے کے حق کو لوٹ لینا اور دوسرے کو نظر انداز کر دینا بہت عام مسئلہ تھا۔ یہ حد سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اور دوسری طرف ان کا حال یہ تھا، کیڑوں مکوڑوں کو مارو مت، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ یہ حد سے کافی نیچے گزر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ تعلیم نہیں دی، حق کسی کا مت مارو، جو حق بنتا ہے اسے دو، آپس میں محبت کو قائم کرو، لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دو، سالہ سال تو درکنار، 3 دن کے اندر ہی اس سے باتیں کر لو، اس سے زائد مت ہونے دو، اپنے اختلاف کو ختم کرو۔ کیڑے مکوڑے جو تمہیں نقصان پہنچانے والے ہیں، نقصان پہنچانے سے پہلے ہی ان کو مار ڈالو ورنہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ بلکہ صحابہ نے تو یہاں تک دکھایا کہ ایک دوسرے تک حق کو پہنچانے میں یہ تو پیش صحابہ تھے ہی، بلکہ ان کے حق کو آگے رکھنے کے لیے اپنے حق کو بھی نرم کر دیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، باوجود کہ انہیں ضرورت پڑتی تھی ایک چیز کی، لیکن اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے اسی چیز سے دوسرے کی ضرورت کو پوری کر دیتے تھے۔ یرموک کا واقعہ ہے کہ حذیفہ عودبی پانی لے کر اپنے چچازاد بھائی کی تلاش میں نکلے کہ کہیں اگر سانس چلتی ہوئی مل گئے تو کم از کم میں ان کو پانی دے دوں گا۔ پہنچے، دیکھا کہ بھائی آخری سانس لے رہا ہے، پانی آگے بڑھایا، لینے کے لیے وہ تیار ہوئے، جب تک بغل سے کراہنے کی آواز آئی، بھائی نے عرض کیا کہ مجھے پانی مت دو، بغل والے کو دے دو۔ بغل میں گئے دینے کے لیے،
اس نے کہا کہ ہم سے کہیں زیادہ پریشان تیسرا شخص ہے، اسے دے دو۔ وہاں گئے، اس نے بتایا کہ چوتھا شخص ہے، اسے دے دو۔ ایسے ہی وہ پانی لے کر 7ویں شخص تک گزر گئے۔ جب 7ویں شخص کے پاس وہ جاتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی روح پرواز کر چکی۔ پھر دوڑے دوڑے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی روح پرواز کر چکی۔ یہ بتایا کہ حق کیا ہوتا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ حق کیا ہوتا ہے۔ اپنی ضرورت کو چھوڑ کر اس امت نے دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں معاذ ابن جبل اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ یہ 400 درہم لو، ابو عبیدہ جراح کے پاس لے جاؤ، اور کہا کہ عمر نے آپ کو ہدیے میں دیا ہے، اسے قبول کر لیجئے، اور وہاں سے جلدی آنا مت، ان کی مجلس میں تھوڑی دیر تک بیٹھنا۔ عمر بن خطاب کا خادم 400 دینار لے کر ابو عبیدہ جراح کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا، عرض کیا کہ حضرت عمر نے آپ کی خدمت میں 400 دینار ہدیے میں دیا ہے۔ ابو عبیدہ جراح نے قبول کیا، عمر کے لیے دعائیں دی۔ خادم وہیں بیٹھ گیا۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا، ابو عبیدہ جراح نے 400 درہم لوگوں کی ضرورتوں میں خرچ کر دیا۔ اتنا وہاں دے دو، اتنا وہاں دے دو، اتنا وہاں دے دو۔ خادم لوٹ کر عمر بن خطاب کے پاس آیا۔ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ابو عبیدہ کو کیسا پایا؟ خادم نے بتایا کہ حضرت 400 دینار خرچ کرنے میں انہیں 4 گھنٹے بھی نہیں لگے، ان کے پاس 1 دینار بھی نہیں بچا، سب ضرورتوں کو پوری کرنے میں خرچ کر دیے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کر دی۔ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ یہ 400 دینار اور لو، معاذ ابن جبل کے پاس جاؤ، کہنا عمر کی طرف سے یہ ہدیہ ہے۔ معاذ ابن جبل کی خدمت میں پہنچے، فرمایا کہ عمر نے آپ کو یہ ہدیے میں دیا ہے، دے کر کنارے بیٹھ گئے۔ معاذ ابن جبل نے اپنے خادموں کو بلایا، کہا 10 درہم اسے دے آؤ، اسے ضرورت ہے، 15 دینار اسے دے آؤ، 5 دینار اسے دے آؤ، یہ اسے دے آؤ۔ ان کی بیوی بھی دوڑتے ہوئے آ گئی، کہا کہ حضرت مجھے بھی تو ضرورت ہے، کہا کہ لے جاؤ۔ پتہ چلا کہ اس تھیلی کے اندر 1 دینار بچا ہوا تھا۔ خادم لوٹ کر عمر ابن خطاب کے پاس پہنچا۔ عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ معاذ ابن جبل کو کیسا پائے؟ کہا کہ حضرت وہی معاملہ ہوا جو ابو عبیدہ نے کیا۔ عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنی ضرورت کو نہیں دیکھتے، دوسروں کی ضرورت کو پوری کر دیتے۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معتدل اعتدال پسند امت بنایا۔ کسی کا حق مت مارو، جس کی صفت یہ ہو دوسرے کو ترجیح دینا، آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کسی کے حق کو مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اعتدال پسند بنایا، حق مت مارو۔ اتنا بھی اپنے آپ کو مت گراؤ کہ کیڑے مکوڑوں جو ایذا اور تکلیف پہنچانے والے جانور ہیں ان کو یوں ہی جانے دو، نہیں نہیں، ایذا پہنچانے سے پہلے اسے قتل کرو۔ پہلے کی جماعت ان کی مالی حالت کو دیکھیے، مال کمانا چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، چاہے جہاں سے آگے، ان کی صفت بن چکی تھی کہ ہمیں مال کمانا ہے۔ دوسری طرف یہ حال تھا کہ کچھ امتیں ایسی بھی گزری ہیں جو اپنے کھانے کے لیے بھی نہیں کما پاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس امت کو ہم نے ایسا نہیں بنایا۔ انسانیت کی فضیلت مال پر نہیں رکھی۔ حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو۔ ایسا نہیں کہ کمانے میں انتھک محنت کرو، واقعتاً کرو، لیکن حرام اور حلال تو جمع کرنا ہی ہے، حرام کو بھی تم جمع کرتے چلے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
ہم نے تمہیں معتدل اور اعتدال پسند امت بنایا، جس طریقے پر تمہاری محنت اپنے جسم پر ہوتی ہے کہ طبیعت ہماری اوپر نہ جائے، ایسی نیچے نہ آوے تاکہ جسم خراب نہ ہو، ایسی تمہاری محنت اس روح پر بھی ہونا چاہیے اور ایسی اخلاق پر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں یہ حد سے آگے نہ گزر جائے اور ہم پھر حد سے نیچے نہ گزر جائیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اور ایسے ہی ہم نے تمہیں معتدل اعتدال پسند امت بنایا تاکہ تم گواہ رہو لوگوں کے خلاف اور رسول تمہارے خلاف گواہی دے۔ اس آیت سے فقہاء نے ایک مسئلے کو مستنبط کیا ہے کہ عدالت کے اندر گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر انصاف ہو۔ جس کے اندر انصاف کی صفت قائم نہ ہو، اس آدمی سے عدالت کے اندر گواہی نہیں لی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے آج کے زمانے میں عدالتوں سے یہی غائب ہے، اس لیے کوئی بھروسہ نہیں کب کیا ہوگا اور کیا نہیں۔ بس کی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ۔ جی کچھ مسئلے بھی تھے مسجد میں بچوں کو لانے کا مسئلہ تھا۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ وہ بچے جو ناپاکی اور پاکی کا اہتمام نہیں کر پاتے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ پینٹ کے اندر پیشاب کرنا ہے یا استنجا کھانے میں پیشاب کرنا ہے، ایسے ہی جن بچوں کو مسجد کا ادب اور احترام کا کچھ پتہ نہیں، نماز کیا ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں، ایسے نادان بچوں کو مسجد میں لانا صحیح نہیں ہے، نہ لائیں۔ البتہ جو ایسے بچے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، نمازیوں کے سامنے سے گزرنے کی جگہ نہیں ہے، نماز لوگ پڑھتے ہیں ان کے سامنے چلانے کی جگہ نہیں ہے، نماز جب لوگ پڑھتے ہیں ان کے سامنے بات کرنے کی جگہ نہیں ہے، ایسے بچوں کو مسجد میں لانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر ان بچوں کی صف کہاں لگے گی؟ اگر واقعتاً ایسے بچے ہیں جو نماز کو نماز سمجھ رہے ہیں کہ شور و شرابہ نہیں کیا جاتا ہے، تو پھر بہت زیادہ بچے ہیں تو ان کی صف آپ کی صف سے پیچھے ہونی چاہیے، اور اگر ایک دو چند آ گئے تو کنارے میں کسی کے بغل میں اگر کھڑے ہو جائیں تو کوئی دقت کی بات نہیں۔